الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود و سلام لامحدود امام الانبیاء و سید الانبیاء ذات اقدس کے بعد اللہ کا کرم اور اس کی خاص عنایت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر مقام اور ہر لمحے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے، ویسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنی قومیں ہیں سب قوموں کی اللہ نے مذمت کی ہے، اہل ایمان کو صرف تنبیہ کی ہے یا فضیلت بیان کی ہے، یعنی اس امت کی مذمت نہیں کی، معاف کیا ہے، تنبیہ کی ہے اور اس امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مقام کو بیان کیا ہے، مرتبے کو بیان کیا ہے، تنبیہ کی ہے، دیگر قوموں کا ذکر کر کے، دیگر جو ہے انبیاء اور ان کی امتوں کا ذکر کر کے، ان کی ہلاکتوں کو بیان کر کے تنبیہ کی ہے۔ وہ تنبیہات جو ہمارے لیے ہیں، ظاہر ہے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا کہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، کس وجہ سے ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بے وقوف ہیں، ہم نے تو اسی طرح ان کے قبلہ کو بھی اعلیٰ کو عطا کیا ہے، ہم نے اسی طرح ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے اس امت کو بھی مقام دیا ہے، تم تو بے وقوف ہو۔ وَكَذَلِكَ، كَذَلِكَ بنا تو اسی طرح، ہم نے تو اسی طرح تمہیں، یعنی امت کو کہا گیا قیامت تک ہم بھی بیچ میں ہے، امتاً وسطاً، امت وسط۔ امت وسط میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا، درمیان میں کوئی بھی چیز ہے، لکڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا درمیان ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے، درمیان سے کٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہر چیز کا درمیان جو ہے وہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ درمیان تب پتہ چلتا ہے کہ ادھر یہ چیز ہے، ادھر یہ چیز ہے، وسط ملے گا تو چیز کا پتہ چلے گا نا۔ تو اس لیے فرمایا تم امت وسط ہو، یعنی فضیلت والی امت ہو، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے سب میں سے آپ درمیان، یعنی وسط کا معنی درمیان ہوتا ہے، یہاں معنی افضل ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، کیوں؟ فرمایا تاکہ لتکونا، کذالک اسی طرح، جعلنا، جعلتو، جعلنا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ امت کا معنی، وسط کا معنی یہاں کیا ہے؟ افضل ترین، بہترین امت بنایا۔ یہ بہترین امت ہے، جب تک جہاد قائم رہے گا تو یہ امت اپنے مقام کو نہیں کھو سکے گی، جب جہاد ختم ہو جائے گا پھر ظاہر ہے پھر امت کے اوپر اللہ رب العزت کے عتابات اور ناراضگیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ جہاد ہے۔ حالانکہ ذرا سوچیں، قرآن مجید پورے مکہ میں اترتا رہا 13 سال، اور سال کے قریب جہاد کا حکم مدینے میں بھی نہیں آیا، تو 9 سال کے عرصے میں پیچھے سارے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، قیامت کا بیان ہوتا رہا، اتنے سارے پارے، مکی کتنی صورتیں۔ اللہ رب العزت نے جب مدینے میں حضور تشریف لے گئے تو اللہ نے پھر جہاد کا حکم فرما دیا، تو 9 سال کے عرصے میں اللہ نے تمام فرائض سے زیادہ جس کا حکم دیا وہ جہاد ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں احکام جو ہیں وہ جہاد کے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطا، امت وسط، اعتدال والی امت،
نہ یہ بالکل غافل ہوتے ہیں، یعنی بالکل ہی امید لگا کے بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت پہ، بس رحمت آئے گی یہودیوں کی طرح، رحمت آئے گی ہم بخشے ہوئے ہیں، اور نہ ہی نا امید ہوتے ہیں جس طرح کے عیسائی وغیرہ ہیں۔ یہ خوف اور امید کے درمیان میں یہ امت ہے، اس لیے امت وسط ہے۔ خوف بھی نہیں ہوتا ہے، امید بھی برقرار رہتی ہے، نہ خوف کے دائرے سے بالکل نکلتے ہیں، نہ ہی امید کے دائرے سے نکلتے ہیں، نہ مایوس ہوتے ہیں نہ بے خوف ہوتے ہیں، امید بھی برقرار رکھتے ہیں، اللہ کا خوف بھی برقرار رکھتے ہیں، اس لیے اس امت کو امت وسط کہا۔ اچھا، لِتَکُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اب بڑی سوچنے والی بات ہے، ہم نے تو پچھلی قومیں دیکھی نہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، یعنی حضور کا امتی سارے گواہ ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کس پر؟ لوگوں پر، پچھلی امتوں کی گواہیاں دیں گے۔ اور آپ کی جو اس امت کی گواہی ہے وہ بڑی معتبر اور مستند ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب الجنائز میں، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا، اس جنازے کے بارے میں تعریف کی، امام الانبیاء نے فرمایا واجبہ۔ کچھ دیر کے بعد کوئی اور جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تذلیل کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا واجبہ۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا چیز ان پہ واجب ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے پر جنت واجب ہوئی ہے، دوسرے پہ جہنم واجب ہوگی، اس لیے کہ تم اس زمین پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جو تم اس لیے حضور نے منع کیا ہے مرنے والے کے بعد جو مر جائے اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو، تم اس زمین پر اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو، جو تم گواہیاں دو گے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس قدر اس امت کا مقام ہے، شریعت میں منع ہے، تو بندہ نہیں، صرف مسلمان واسطے، مسلمان کے لیے، صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیاں نہ چنو۔ حضور نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، فرمایا تم نے گواہی دی یہ نیک ہے، اللہ نے جنت عطا کر دی، تم نے کہا یہ برا ہے، اللہ رب العزت نے جہنم عطا کر، اس لیے میں نے واجبہ کہا، اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو اس لیے یہ منع کیا ہے حدیث میں، مفہوم حدیث ہے، مرنے والے کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جو مسلمان ہو اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کی اچھائیاں اس پر گواہی دینی چاہیے۔ اور دوسری بات، قیامت کے دن نہ نبی کہیں گے اپنی قوم کے بارے میں، انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو کہا تھا، انہوں نے ہماری نہیں مانی، وہ کہیں گے ہمیں کہا ہی نہیں، وہ قوم قیامت کے دن کہے گی یا اللہ انہوں نے ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی۔ اب اللہ کے نبی کہیں گے، بڑی کتنی اعلیٰ بات ہے، اللہ کے نبی کہیں گے کہ امت محمدیہ اس پر گواہ ہے کہ ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے، اللہ فرمائے گا ان کو بلاؤ، جب امت حضور کی جائے گی یہ گواہی دیں گے انہوں نے تبلیغ کی ہے، پھر وہ اعتراض کریں گے، کافر کہیں گے یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، یا اللہ تو بھی جانتا ہے یہ کیسے ہماری گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا پھر امت محمدی سے آگے تم نے گواہی کیوں دی ہے، تم تو تھے ہی نہیں، وہ آگے سے کہیں گے یا اللہ جو تو نے ہمیں کتاب عطا کی ہے نا ہم اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے، اس لیے ہم اس پر گواہ ہیں کہ یہ سچے ہیں اور ان کی امت جھوٹی ہے۔ یہ مقام ہے اس امت محمدیہ کا، قیامت کے دن حضور کی امت کا، کہ صرف انسان اپنے آپ کو بھولے نہ، حضور کی امت بھول گئی ہے بالکل، تہذیب میں، ثقافت میں، تب جتنا کوئی پیارا ہوتا ہے نا اس کا درد بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ امت جتنا ثواب جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس امت کا مرتبہ بہت ہے، تمام امتوں سے افضل ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی اسی طرح ہے، بھولے جا رہے ہیں بیچارے سارے امت بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت اس اپنے مقام کو ہی بھول بیٹھی ہے، لوگوں کے کپڑے دیکھ کے کہتی ہے کیا بات ہے، لوگوں کی سڑکیں دیکھ کے کہتی ہے کیا بات ہے، لوگوں کے ملک دیکھ کے کہتی ہے کیا بات ہے، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے، ہمارے بڑوں جیسا ایک بھی نہیں ہو سکتا، ان کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں ہو سکتا، ان کی عمر بن عبد العزیز، ہمارے تو خلفاء کا عالم صدیق اکبر کا وصال ہوا تو آپ کے پاس مقروض تھے،
اور اپنے کپڑوں میں کفنائے گئے، ایسا نہیں تھا اتنا اور آپ نے روکا تھا، پھر اسی کپڑے میں کفن دے کر دنیا سے چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑے تو اس قدر تھے، اس قدر اعلیٰ اور افضل تھے۔ مغلیہ خاندان میں اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، اور تھے یہاں کے بادشاہ۔ اور ایک تو بزرگ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے تہجد بھی نہ چھوڑی ہو، عشاء کی سنتیں اور عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو بڑا دن انتظار کیا تو ایک شخص نقاب پوش ہے، اس نے جنازہ پڑھایا، لوگوں نے پکڑ لیا بھی اتنا معتبر اتنا اعلیٰ نیک سارے آدمی کون ہو سکتا ہے؟ دیکھا تو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ یہ مغلیہ حکومت کی بات ہے، ہمارے بڑے اس قدر تھے۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں بھائی، فتوحات کی الگ بات ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے نا اس وقت نقصان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جب تصادم ہوتا ہے نا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ ہماری تاریخ پڑھیں، 700 سال حکومت یہاں کی ہے، کسی ہندو کو ہم نے اسے قتل و غارت کی ہو کبھی نہیں ہوئی۔ کب سے یہودی یہاں رہ رہے ہیں، فلسطین میں رہ رہے ہیں، کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن تھے، آج تک کسی مسلمان نے اسے قتل کیا ہو۔ بڑے بڑے جرنیل قسم کے ہمارے لوگ آئے، کسی نے ایسے قتل کیا ہو۔ ہمارے ملک میں کفار رہتے ہیں، کسی کے گھر میں ہم نے جا کے پیر پکڑا ڈالا ہو، کسی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، عیسائی یہودی ہندو، ہم نے کبھی کسی کو، آپ میں سے سوچیں کبھی ذہن میں ہے؟ ہم کوئی محدث نہیں ہے، مطلب بہت بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے چلو شکر ہے اس نے ہمیں قرآن